حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب نے اپنے والد اور دادا کے پیغام ہدایت کو پھیلانے کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی بنی اسرائیل میں آنے والے تمام انبیاء کرام یعقوب علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جوانی اپنے ماموں کے ہاں گزری۔ حضرت یعقوب کا نکاح آپ کی ماموزاد راحیل اور لیا سے ہوا۔ پھر 7 سالوں بعد حضرت یعقوب نے زلفا اور بلہا نامی 2 خواتین سے بھی نکاح کیا جو آپ کی پہلی 2 بیویوں کی خالہ زاد تھیں۔ اس طرح 4 بیویوں سے حضرت یعقوب کے کل 12 بیٹوں کی پیدائش ہوئی، جن میں سب سے چھوٹے بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ لیا سے آپ کے گھر ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی جس کا نام دینا تھا، اور وہ بنیامین اور حضرت یوسف سے بڑی تھی۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام حاران میں رہا کرتے تھے، ایک دن خداوند نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کلام کیا اور کہا، میں اس بیت ایل کا خدا ہوں جہاں تو نے میری منت مانی تھی۔ اب تو اس سرزمین سے ہجرت کر اور نکل کر کنعان کی طرف جا۔ لہٰذا حضرت یعقوب نے اپنے بچوں اور بیویوں کو اونٹوں پر سوار کیا اور بھیڑ بکریوں کو لے کر کنعان کی طرف چل پڑے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جب شیخم نامی بستی میں پہنچے تو آپ نے اس بستی کے قریب خیمے نصب کیے اور بھیڑ بکریوں کے لیے علیحدہ باڑ بنائے۔ لیکن حضرت یعقوب نے یہاں کے بادشاہ جس کا نام جمہور تھا اسے 100 بکریوں کے بدلے ایک زمین خریدی۔ حضرت یعقوب نے یہاں ایک گھر بنایا اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے۔ آپ یہاں 15 مہینوں تک امن و امان سے رہے۔ یہ وہ دور تھا جب یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے۔ دینا کی عمر 15 یا 18 سال تھی اور تمام بھائی اپنی اس اکلوتی بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد اور دادا نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ کسی کنعانی لڑکے یا لڑکی سے اپنی اولاد سے رشتہ نہ جوڑیں، کیونکہ کنعانی لوگ مورتی پوجا کرتے تھے۔ ان کے سارے رسم و رواج جہالت، شرک اور خدا کی نافرمانیوں سے بھرے تھے۔ وہ جھوٹے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے، اس لیے سدوم اور عمورہ ایسے ہی گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو چکے تھے۔ ان سب باتوں کا علم حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھا، لہٰذا آپ قرآنی لوگوں سے محتاط رہتے اور اپنے بیٹوں کو بھی آگاہ کرتے۔ یعقوب علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود دینا نے کچھ قرآنی لڑکیوں سے دوستی کر لی اور ان کے گھر آنے جانے لگی۔ دینا کے بھائیوں کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اسے ان کنعانی لڑکیوں سے دوستی کرنے سے منع کیا، لیکن اپنی لاڈلی بہن کی ضد کے آگے مجبور ہو کر انہوں نے اسے کچھ نہ کہا۔ راجہ ایک دن جب دینا اپنی سہیلیوں کے ساتھ شیخم کی بستیوں میں گئی تو وہاں کے بادشاہ جمہور کا بیٹا جس کا نام شکین تھا، اس کی نظر دینا پر پڑی۔ چونکہ دینا بہت ہی خوبصورت اور حسین تھی لہذا اسے وہ بہت پسند آئی۔ شکین اور دینا ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے۔ شکین نے یہ ارادہ کیا کہ وہ دینا سے ہی شادی کرے گا۔ کچھ دنوں بعد اس بستی کے باشندوں نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس خوشی کے موقع پر یہاں کے رہنے والوں نے حضرت یعقوب اور آپ کے اہل خانہ کو بھی دعوت دی۔ اس دعوت میں بادشاہ جمہور نے حضرت یعقوب سے التجا کی، آپ اپنی بیٹی دینا کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں اور ہمارے اس ملک میں سکون سے رہیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے شمعون اور لاوی اس پر بہت غصہ ہوئے کہ ایک غیر قوم کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ ہمارے اعلیٰ نسل کی عورت سے شادی کرے یا رشتے کے بارے میں سوچے۔ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے نہایت ہی چالاکی سے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ اگلے دن بستی کے حکمران جمہور اور شہزادہ شکین کے پاس گئے اور ان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ ہمارے لیے اپنی بہن کی شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کرنا ایک شرمناک بات ہے جس کا ختنہ نہ ہوا ہو، لہٰذا اس شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کا پورا قبیلہ ختنہ کروائے۔ یہ بہت بڑی شرط تھی، لیکن بستی کے تمام مرد اپنے بادشاہ اور شہزادی کی خوشی کی خاطر ختنہ کروانے پر راضی ہو گئے۔ دراصل ختنہ کروانا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی کوئی شرط نہ تھی بلکہ یہ ایک چال تھی
جب شہر کے تمام لوگ ختنہ کروا چکے تو اگلے ہی دن شمور اور لاوی ہتھیاروں سمیت بستی میں داخل ہوئے اور ان کے گھروں میں داخل ہو کر تمام مردوں کو قتل کر دیا، کیونکہ تمام مرد ختنے کی وجہ سے درد میں مبتلا تھے، چنانچہ وہ ان سے لڑ نہ سکے۔ شمور اور لاوی نے بادشاہ جمہور اور شہزادہ شکیم کو بھی مار ڈالا اور بستی کے تمام مال و اسباب لوٹ لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید غمزدہ اور ناراض ہوئے اور انہیں بہت ملامت کی۔ مجبور ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل عیال کو لے کر اس بستی سے نکل گئے۔ اس واقعے پر حضرت یعقوب اس قدر ناراض تھے کہ انجیل کے مطابق جب آپ نے اپنی آخری وصیت کی تب بھی اپنے بیٹے شمور اور لاوی کے بے گناہ انسانوں کے اس قتل عام کو معاف نہ کیا تھا۔ بعد میں یعقوب علیہ السلام کی انہی بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کے سبب انہیں کنویں میں ڈالا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اس قدر نسل پرست تھے کہ وہ اپنے علاوہ تمام غیر یہودیوں کو چھوٹا سمجھتے تھے۔ انہوں نے قرآنی لوگوں کا قتل عام کیا اور معصوم شہریوں کو مار ڈالا، کیونکہ ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ شہزادے نے ان کی بہن کا رشتہ خود اپنے لیے مانگا تھا۔ عذاب دینے اور کسی شخص کو ہلاک کرنے کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے اندر نسلی تکبر اور خود پسندی اس قدر تھی کہ ہر زمانے میں وہ خود کو غیر یہودیوں سے بہتر تصور کرتے تھے اور ان پر ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے۔ آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہودی اپنے اس نسل پرستی میں مبتلا ہے، جس کی مثال فلسطینیوں مسلمانوں پر کی جانے والی ظلم و زیادتی ہے۔ آج لاکھوں فلسطینیوں کی شہادت اور مظلومانہ خون اسرائیلی یہودیوں کی نسل پرستی اور سرکشی اور تکبر ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ آج بھی خود کو خدا کا پسندیدہ قوم تصور کر کے ہر غلط کام کو انجام دیتے ہیں، جبکہ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان برابر ہیں، کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی کوئی اجمی کسی عربی سے برتر ہے اور نہ ہی کوئی عربی کسی اجمی سے برتر ہے۔